یہ 15 جولائی 2016 کا دن تھا۔ دوپہر کے 4 بج چکے تھے اور دوپہر کے 4 بجتے ہی ترکی کی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی MIT میں خطرے کی گھنٹیاں بھی بجنا شروع ہو چکی تھیں۔ ترکی کی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی کو اطلاع ملی تھی کہ آدھی رات کو 3 بجے چند باغی فوجیوں کا ایک گروہ حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرے گا۔ جیسے ہی MIT کو یہ اطلاع ملی، اسی وقت MIT نے فوری طور پر اس وقت کے ترک صدر طیب اردگان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، جو کہ چھٹیاں منانے ترکی کے ایک دور دراز علاقے میں گئے ہوئے تھے، لیکن سگنلز کی کمی کی وجہ سے طیب اردگان سے ان کا بروقت رابطہ نہیں ہو سکا۔ اس وقت تک باغیوں کو بھی علم ہو چکا تھا کہ ترکی کی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی کو ہمارے عزائم کا علم ہو چکا ہے، اور انہوں نے وہ پلان جو کہ رات کو 3 بجے کرنا تھا، اس کو 6 گھنٹے پہلے کر کے رات 9 بجے ہی اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ رات کے 10 بجے تک استنبول کے سب سے بڑے سلطان محمد برج کا راستہ ترک فوجیوں نے بند کر دیا تھا۔ اس وقت تک کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے۔ چند مقامی لوگوں نے جب فوجیوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو ان لوگوں کو بتایا گیا کہ ہم یہاں پر فوجی مشقیں کرنے آئے ہیں۔ در حقیقت وہ فوجی بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کو کن گھنونے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس وقت تک ترک افواج کے سربراہ، جو کہ پاکستانی آرمی چیف کے برابر ہوتے ہیں، حلوسی اکبر کو گرفتار کیا جا چکا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ترکی کی بری افواج کے سربراہ اور فضائیہ کے سربراہ کو بھی گرفتار کیا جا چکا تھا۔ در حقیقت یہ ایک ایسی سازش تھی جس میں ترکی کے چند میجر جنرلوں نے مل کر پوری افواج کا اور حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی۔ اسی ہڑبڑاہٹ کے عالم میں ان باغیوں نے ترکی کی چند ایئر بیسز کے اوپر بھی قبضہ کر لیا، اور رات کے 11 بجے تک ترکی میں انکارا میں جو فوجیوں کا اسپیشل آپریشن ٹریننگ سینٹر ہوتا ہے، اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ جبکہ اس کے کچھ دیر بعد رات کے 12 بجتے ہی انہی باغیوں کے گروپ نے ترکی کی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی MIT کے اوپر بھی حملہ شروع کر دیا تھا، اور وہاں پر ان کے درمیان اور MIT کے درمیان گولہ باری جاری تھی۔ کچھ عرصے میں ہی ترک عوام باہر آنے لگی۔ رات 12:30 بجے ترک صدر طیب اردگان بھی ان تمام حالات سے واقف تھے، اور انہوں نے فوری طور پر اپنا ایک پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے شہریوں کو جلد از جلد باہر آنے کا حکم دیا۔ رات 1 بجے طیب اردگان کے ہوٹل پر بھی حملہ ہو جاتا ہے۔ صدر طیب اردگان کا پیغام آنے کے بعد فوج کے وہ تمام لوگ جو کہ اس سازش کا حصہ نہیں تھے، وہ کھل کر میڈیا پر آنے لگتے ہیں اور عوام کو پیغام دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ جلد از جلد باہر نکلیں، ہم بھی اپنی جنگ لڑیں گے، آپ ہمارے ساتھ مل کر جنگ لڑیں۔ رات 1:30 بجے تک شہریوں سے باغی افواج کا سامنا چلتا رہتا ہے، اور شہری اور افواج مل کر ان باغی فوجیوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ترکی میں کئی محاذوں پر جنگ جاری ہوتی ہے۔ اسی وقت رات کے 2 بجے ترکی کی اسپیشل فورسز کے کمانڈر زرکائے اکسالی کا بیان سامنے آتا ہے کہ یہ دہشت گرد کامیاب نہیں ہوں گے، ہم خون کے آخری قطرے تک ان سے لڑیں گے۔ رات 2:30 بجے ترک افواج کی ایئر فورس ہیڈ کوارٹرز پر حملہ ہوتا ہے، اور رات 3 بجے تک ترک اسمبلی میں 7 دھماکے ہو چکے ہوتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان باغی فوجیوں کے بھی حوصلے پست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بڑی مزے کی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ جتنے بھی باغی فوجی تھے، ان میں سے زیادہ تر کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو ہم فوجی مشقوں کے لیے مختلف شہروں میں لے کر جا رہے ہیں، اور وہ حقیقت میں اس بات سے واقف ہی نہیں تھے کہ ان سے باقاعدہ بغاوت کرائی جا رہی ہے۔ جب وہ اپنے ہی سامنے ترک افواج کو اور عوام کو دیکھتے تھے تو وہ ہتھیار ڈالتے جا رہے تھے۔ یہ سارا منظر صبح 6 سے 7 بجے تک چلتا رہا۔ صبح 6 بجے تک ترک صدر طیب اردگان بھی اپنے ہوٹل سے نکل کر واپس صدارتی کمپلیکس میں پہنچ چکے تھے، اور اس عرصے کے دوران ان باغیوں نے جتنی فوجی تنصیبات کی نشاندہی کی تھی، یہ وہاں پر حملے کر چکے تھے، لیکن ان کے تمام تر حملے پسپا ہو گئے تھے۔ صبح 8 بجے تک اس تمام سازش میں ملوث 29 کرنل اور 5 جرنیل کو اپنے عہدوں سے سبکدوش کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد صدر طیب اردگان نے ترکی کے اوپر دوبارہ اپنی رٹ قائم کی اور ان تمام عناصر سے سختی سے نمٹنے کا اعلان کیا۔ ان تمام سبکدوشیوں کے بعد صبح 8 بجے ترک افواج کے سربراہ حلوسی اکر کو بھی رہا کر دیا گیا، اور انہوں نے دوبارہ ترک افواج کے اوپر بھی اپنی رٹ قائم کی، اور اس طریقے سے ترکی میں اس سازش کا خاتمہ ہوا جو کہ گزشتہ کئی سال سے ترکی میں طیب اردگان کے خلاف بنی جا رہی تھی۔ ترک حکومت نے اس تمام سازش کا الزام فتح اللہ گولن کے اوپر لگایا۔ یہ فتح اللہ گولن 1999 میں ہی ترکی چھوڑ کر امریکہ چلے گئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی تھی۔ وہاں پر انہوں نے امریکی حکومت سے بڑے اچھے تعلقات استوار کیے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ترکی کے اندر بہت سے فلاحی ادارے، اسکول اور میڈیا کے ادارے قائم کیے، جہاں سے وہ ترکی میں وقت کے ساتھ ساتھ اپنا جو انفلوئنس ہے، اپنا اثر ہے، وہ بڑھاتے چلے گئے۔ ہمیں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ فتح اللہ گلن نے پراپر ایک کلٹ کو تشکیل دیا تھا، اور یہ جو کلٹ تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی فتح اللہ گلن کے مزید حامی ہیں ان کو بھی ہم اپنے کلٹ میں کسی طریقے سے شامل کریں، اور ان کو ترکی میں جتنے بھی اعلیٰ عہدے ہیں ان سب پر بٹھا دیں، تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ ترکی میں ریاست کے اندر ایک ریاست کا قیام وجود میں آ سکے۔ فتح اللہ گلن کی اس سازش کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ترک صدر اردگان ان کے خلاف بہت سے کرپشن سکینڈلز کے اوپر کام کر رہے تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہ کارروائی آگے بڑھتی جا رہی تھی، فتح اللہ گلن کو یقین ہوتا جا رہا تھا کہ ان کی سازش ایک نہ ایک دن پکڑی جائے گی۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے اس بغاوت کا پلان ترتیب دیا۔ اب چونکہ ان کی سازش مکمل طور پر ناکام ہو چکی تھی، اس لیے اس کے بعد ترک صدر طیب اردگان نے جتنے بھی لوگ اس سازش میں ملوث تھے ان کے ساتھ سخت ترین آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا اعلان کیا۔ ترکی میں فتح اللہ گلن کی سرپرستی میں جتنے بھی میڈیا کے ادارے، فلاحی تنظیمیں اور سکول چل رہے تھے، ان تمام سکولوں کو بند کر دیا گیا۔ جتنے بھی فوجی ان تمام کارروائیوں میں شامل تھے ان تمام کو عہدوں سے نکال کر جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق اس دور میں یہ جو بغاوت کی گئی تھی اس میں ترکی کی 1.5% افواج، جو کہ 8,000 لوگ بنتے ہیں، وہ افواج کی جانب سے شامل تھے، جبکہ اس کے علاوہ ان کے ساتھ ساتھ پولیس اور بیوروکریسی کے بہت سے لوگ بھی شامل تھے۔ ترکی میں اس واقعے کے بعد انہوں نے 50,000 لوگوں کو گرفتار کیا اور جیلوں میں ڈالا، جبکہ 1 لاکھ سے زائد ایسے لوگ تھے جن کو نوکریوں سے نکال کر باہر کر دیا گیا۔ طیب اردگان نے اعلان کر دیا کہ کوئی بھی شخص اب اگر کسی ایسے باغی عناصر کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوا پایا گیا تو ترکی کی ریاست میں اس کے لیے کوئی چھپنے کی جگہ نہیں بچے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی پاک ترک سکول جو کہ ایک عرصے سے چل رہے تھے، وہاں پر بھی ٹیچروں کی گرفتاری کا عمل لایا گیا، جو کہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ طیب اردگان نے نہ صرف ترکی بلکہ ترکی سے باہر بھی جتنے ممالک ہیں وہاں پر جتنے بھی فتح اللہ گلن کے حامی ہیں ان سب کو پکڑنا ہے، گرفتار کرنا ہے، تاکہ ترکی میں اس دن کے بعد کوئی بھی بغاوت کی کوشش جنم نہ لے سکے۔ پاکستان میں ہم اکثر ترکی کی اس بغاوت کے متعلق کہانیاں سنتے ہیں کہ ترکی کی عوام افواج کے خلاف کھڑی ہو گئی، جبکہ حقیقت اس سے قطعی مختلف ہے۔ ترکی میں جو ہوا وہاں پر فوج کے صرف 8,000 لوگ اس سازش میں شامل تھے، جبکہ ترکی کے 98.5% لوگ ان لوگوں کے خلاف جنگ لڑتے رہے، جس وجہ سے اس بغاوت کو ناکام بنایا گیا۔ یہ جو بغاوت تھی یہ بھی امریکہ کے حکم پر ہوئی، اور پاکستان میں جو 9 مئی کا واقعہ ہوا اس میں بھی ہمیں ظالم حلیل زاد اور اس جیسے کئی عناصر ایکٹیو نظر آئے، جنہوں نے 9 مئی کے واقعات کے فوراً بعد ہی ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے استعفوں کا مطالبہ شروع کر دیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر جس طرح ترکی میں افواج کا ایک چھوٹا سا گروہ ان تمام سازشوں میں ملوث تھا، یہ لوگ تمام تر سازش کے باوجود پاکستانی افواج میں ایسی کوئی مہم کامیاب نہیں کروا سکے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری افواج کی چین آف کمانڈ برقرار رہی۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی پاکستان میں 3 میجر جنرل اور 7 بریگیڈیئر سمیت کافی لوگوں کو 9 مئی کے واقعات کی ڈائریکٹلی اینڈ ڈائریکٹلی حمایت کرنے پر سزا دی گئی۔ لیکن صرف یہی نہیں، جس طرح ترکی میں بغاوت کے وقت افواج کے اس چھوٹے سے گروہ نے تمام تر فوجی تنصیبات کے نقشے اور پوری پلاننگ تیار کی تھی، اسی طرح پاکستان میں بھی 9 مئی کے دن ہمیں ایسے ہی مناظر نظر آئے جہاں پر ایک جانب کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا، وہاں پر اس کے ساتھ ہی GHQ پر حملہ ہوا، میاں والی ایئر بیس پر حملہ ہوا، سرگودا ایئر بیس پر حملہ ہوا۔ تو وہ تمام اسٹریٹجک لوکیشنز کا انتخاب کیا گیا جس طرح ترکی میں کیا گیا، تاکہ کسی طریقے سے پاک افواج کو اور پاکستانی ریاست کو مفلوج بنایا جا سکے۔ اور پھر جس طرح طیب اردگان نے 50,000 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا اور 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو سرکاری نوکریوں سے نکلوایا، اسی طرح ریاست پاکستان کا ایکشن ہمیں ان کے مقابلے میں کافی کم نظر آتا ہے، جہاں پر پاکستان میں 6,000 لوگ گرفتار ہوئے، جبکہ اب تک بھی اس سازش میں چند لوگ جو کہ ڈائریکٹلی اینڈ ڈائریکٹلی ملوث تھے وہ ابھی بھی کافی اداروں میں موجود ہیں، اور وہ ابھی بھی ان عناصر کی سہولت کاری کرتے نظر آتے ہیں۔ ترکی کی اس بغاوت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں ہر صورت میں اپنی ریاست کا، اپنے ملک کا اور اپنے وطن کا دفاع کرنا ہے۔ جس طرح ترک عوام اور افواج نے مل کر اس سازش کو بے نقاب کیا، اسی طرح آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پاکستانی بھی سوچیں کہ کس طریقے سے فتح اللہ گلن والا کام پاکستان میں تحریک انصاف کے ذریعے کروایا گیا، کس طریقے سے آج بھی امریکی لابیاں ان کے ساتھ ایکٹیو ہیں،
کس طریقے سے ظالم خلیل زاد آج بھی ان کی حمایت کر رہا ہے، کس طریقے سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہی جماعت اپنے دفاع کے لیے جیفری رابرٹسن جیسے وکیلوں کا استعمال کر رہی ہے، اور یہ جیفری رابرٹسن صرف سلمان رشدی کا وکیل نہیں ہے، یہ وہ وکیل ہے جس نے مشرف دور میں باقاعدہ ایک مہم چلائی تھی کہ ہم کس طریقے سے پاکستان میں اسلامی قوانین کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ یہ وہی وکیل ہے جس کی وجہ سے بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے وہ محب الوطن جو کہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، ان کو آج سے 3 سال پہلے پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ یہ وہی وکیل ہے جو کہ برطانیہ میں ہم جنس پرستی کا سب سے پہلا وکیل تھا۔ کل تحریک انصاف نے اعلان کیا کہ یہی وکیل عالمی عدالتوں میں ریاست پاکستان کے خلاف ہمارا مقدمہ لڑے گا۔ تو ایک دفعہ میں اپنے تحریک انصاف کے دوستوں کو موقع دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ذرا سوچیں کہ آپ کس جانب جا رہے ہیں اور آپ کن لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ اپنے ملک کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ اس سوال کا جواب آپ کو سوچنا چاہیے۔ یہ تھا دوستو ہمارا دوسرا ایپیسوڈ، جس میں ہم نے ترکی میں ہونے والی بغاوت اور پاکستان میں 9 مئی کے ساتھ اس کی مماثلت کے اوپر غور کیا، اور آپ کو یقینی طور پر اس میں کافی ایسے پوائنٹس نظر آئے ہوں گے جو کہ ترکی میں بھی ہوئے اور پاکستان میں بھی ہوتے ہمیں نظر آئے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اگلے ایپیسوڈز میں کہ کس طریقے سے سائفر کا ایک ڈرامہ رچایا گیا، اس کہانی کے پیچھے حقیقت کیا تھی، کس طریقے سے عام لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ 9 مئی کا جو سانحہ تھا اس کی باقاعدہ پلاننگ اور اس کی تاریخ کیا تھی، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ واقعات جن کو یہ لوگ آج مذاق میں اڑا سکتے ہیں، ان واقعات کی وجہ سے پاکستان میں ایسی ہانہ جنگی جنم لے سکتی تھی کہ ہم عراق، شام اور لیبیا جیسے ممالک والی صورتحال کو پہنچ سکتے تھے۔ تو اس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا ویٹ شو، انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ کل آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ شکریہ۔